مذاہب و ادیان عرب۔ قبل اسلام عرب میں یہودی اعتقاد کے لوگ بھی تھے اور نصرانی بھی تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے جو نہ وجود خدا کے قائل تھے اور نہ حشر و نشر کا کوئی تصور رکھتے تھے۔ ان کا قول تھا ان ہی الا حیواتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، یعنی ہمارے لیے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور ہمیں تو زمانے کی لوٹ پھیر ہی ہلاک کر دیتی ہے۔ یہ گروہ کھوکھلے قسم کے فلسفیوں اور ان کے متبعین کا تھا۔ انہی کے ساتھ ان میں بعض دو خداؤں کے قائل تھے، یعنی ایک زمین کا خدا اور ایک آسمان کا خدا، اور بعض بہت سے خداؤں کے قائل تھے، اور بعض ایسے بھی تھے جو خدائے واحد کے وجود کے قائل تھے لیکن حشر و نشر کے منکر تھے۔ مگر عرب میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو مشرک تھے، اور ایک قلیل تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جو توحید خداوندی کے قائل ہوتے ہوئے حشر و نشر کا اعتقاد بھی رکھتے تھے، یعنی ملت ابراہیمی پر تھے۔ تمام عرب خواہ وہ یہودی ہوں یا نصرانی بت پرست ہوں کے دہریے جناب ابراہیم علیہ السلام اور ملت ابراہیمی کا احترام ضرور کرتے تھے۔ عرب میں اکثریت اگرچہ مشرکین کی تھی لیکن ان میں جو لوگ موحد تھے وہ عقیدہ توحید کی حفاظت میں کوشاں رہتے تھے۔ یہی سبب تھا کہ بہت سے بت پرست اپنے بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے اور اپنے باطل خیال کے مطابق محض خدا سے قربت حاصل کرنے کے لیے بت پرستی کرتے تھے۔ ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ یہ بت پرستی ہمارے لیے بارگاہ الہی یعنی تقرب کا سبب بنے گی۔ ان کا قول تھا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، مشہور اصنام عرب۔ ود، بنی کلاب اس کی پرستش کرتے تھے۔ سوا، اس کے پرستار بنی حزیل تھے۔ یغوث، بعض قبائل یمن اور بنی مزہج اس کی پرستش کرتے تھے۔ نصر، یہ ارض حمیر کے رہنے والوں کا بت تھا۔ یعوق، بنی حمدان کا بت تھا۔ لات، اسے طائف کے بنی ثقیف پوجتے تھے۔ عزا، قریش اور بنی کنانہ کا بت تھا۔ منات، اوس و خزرج اس کے پرستار تھے۔ ان تمام بتوں کے علاوہ جو سب سے بڑا بت تھا وہ ہبل تھا جو خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ ان کے علاوہ اصاف و نائلہ دو بت تھے جو صفا و مروہ پر نصب تھے۔ انبیاء عرب، عرب میں خداوند عالم نے جو نبی مبعوث فرمائے ان میں 5 مشہور ہیں۔ قوم عاد میں حضرت ہود مبعوث ہوئے، قوم سمود میں صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ یہ لوگ یعنی قوم سمود والے شام و حجاز کے درمیان رہتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام تہامہ اور حجاز میں مبعوث ہوئے۔ شعیب علیہ السلام اہل مدین میں مبعوث ہوئے، اور سب کے بعد خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عرب و عجم یعنی کل عالم کے لیے مبعوث ہوئے، اولاد جناب ابراہیم علیہ السلام اور آبادی مکہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بامر الہی اپنے شیرخوار بچے اور چھوٹی زوجہ کو ایک وادی غیر ذی زرع، ایک بے آب و گیاہ کوہستان میں پہنچا دیا۔ یہ وہ مقام تھا جسے فاران بھی کہا گیا ہے۔ بچے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی عظمت و کرامت کے اظہار میں خداوند عالم نے ان پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک چشمہ جاری کر دیا۔ تنہائی کی وحشت میں مبتلا و مضطر و پریشان اور پیاسی ماں نے خود بھی پانی پیا اور پیاسے بچے کی پیاس بجھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب پرندوں نے فضا میں اڑتے ہوئے دیکھا کہ یہاں ایک نیا چشمہ ابل رہا ہے تو وہاں سیراب ہونے کے لیے اترنے لگے۔ بنی جرہم جو ان پہاڑوں کے اطراف میں بطور بادیہ نشین اپنے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کو چراتے پھرتے تھے، جب انہوں نے ان پہاڑوں کے درمیان پرندوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ یہاں پانی ضرور ہے۔ چنانچہ تلاش آب میں وہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نیا چشمہ وہاں ابل رہا ہے جس پر ایک بیوی ماں اپنے شیرخوار بچے کے سکونت پذیر ہے۔ چونکہ اس سے پیشتر وہ کئی مرتبہ اس مقام سے ہو کر گزرے تھے لیکن وہاں پانی کا کوئی اثر نہ پایا تھا، اس لیے جناب ہاجرہ سے مستفسر ہوئے کہ اب سے قبل یہاں کبھی پانی نہ تھا، کیا صورت ہوئی کہ یہاں اتنا عمدہ اور شیرین چشمہ نکل آیا؟ جناب ہاجرہ نے اپنی سرگزشت انہیں سنائی اور کہا کہ یہ بچہ خدا کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا بچہ ہے۔ جب اس بلند مقام باپ کے فرزند نے شدت عطش میں اپنی ایڑیاں اس ریگزار پر رگڑیں تو اللہ نے اس کی عظمت کے اظہار میں یہ چشمہ جاری کر دیا۔ یہ سن کر اس بچے اور اس بے وارث بیوی کا رعب ان کے دلوں پر اس طرح بیٹھا کہ وہ لہاجت کے ساتھ کہنے لگے کہ یہ چشمہ بے شک تمہارا ہے، تمہارے بچے کے لیے اللہ نے جاری کیا ہے، اگر تم اجازت دو تو ہم بھی تمہارے قریب آباد ہو جائیں اور اس کے پانی سے مستفید ہو جایا کریں، اس لیے کہ قریب کی چرگاہوں میں دور دور تک پانی نہیں ہے، ہم جب یہاں آتے ہیں تو بہت دور سے پانی لانا پڑتا ہے۔ جناب ہاجرہ نے مناسب سمجھا کہ یہ لوگ چشمے کے قریب آباد ہو جائیں، چنانچہ قبیلہ جرہم کے لوگ جناب ہاجرہ کے ساتھ اس نئے چشمے کے قریب آباد ہو گئے اور اس طرح مقدس ترین شہر مکہ کی بنیاد پڑی۔